السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم روڈن انکلیو کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ رنگ روڈ راولپنڈی کے روٹ پر آتا ہے اور بہت ہیٹ اپ ہو رہی ہے مارکیٹ اس کی آج کل۔ اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ روڈن انکلیو کے بھی انویسٹرز نے ایک لمبا عرصہ انتظار کیا ہے کہ کب ان کی انویسٹمنٹ اچھا پروفٹ دے گی۔ آلدو اس سے پہلے تمام انویسٹمنٹ ہی اس کی پروفٹ میں تھی سوائے رننگ بکنگز کو چھوڑ کے، تو پچھلے 2 دن سے جو رننگ بکنگز ہیں ان کے اوپر بھی اچھا خاصا پروفٹ تیزی کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا ایڈوانٹیج روڈن انکلیو کو یہ ہے کہ یہ رنگ روڈ راولپنڈی اس کے بیچ سے گزر کر جائے گی۔ اکثر دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں کون سی جگہ سے گزر کے جائے گی، تو پہلے روڈن مینجمنٹ کی طرف سے بھی سوال کے جواب میں ویڈیوز بن کر آئی تھیں، ان کی طرف سے بھی ایکسپلین کیا جاتا تھا۔ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں نے بھی یہ چیز ایکسپلین کی تھی، لیکن دوستوں کو اب مزید سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 25,000 کنال کا تقریباً ایک لے آؤٹ پلان روڈن انکلیو کی طرف سے آ رہا ہے، جو کہ کمپلیٹلی اپ ڈیٹڈ ہوگا اور اس کے اندر رنگ روڈ راولپنڈی کا روٹ بھی دکھایا جائے گا، مینشن کیا جائے گا۔ اور دوسرا سوال موسٹلی دوستوں کا یہ ہوتا تھا کہ اس میں ڈیولپمنٹ کب تک سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں سیکشن 4 کی وجہ سے جنرل بلاک میں ڈیولپمنٹ رکی ہوئی تھی۔ تو دوستوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جیسے ہی رنگ روڈ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے سیکشن 4 آٹومیٹکلی لفٹ اپ ہو جائے گا، کیونکہ سیکشن 4 صرف ٹرانسفر روکنے کے لیے ہوتا ہے، وہاں کی زمین صرف گورنمنٹ ہی پرچیز کرتی ہے اور اس میں لوگوں کے پاس مزید کوئی اور آپشن نہیں ہوتا کہ وہ گھر چھوڑ کے یا زمین چھوڑ کے نہ جائیں۔ کانفلکٹ جو آتا ہے وہ موسٹلی اماؤنٹ کے اوپر آتا ہے کہ کتنے روپے لوگ چاہتے ہیں اور کتنے روپے سرکار دے رہی ہے۔ ادروائز گورنمنٹ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ لینڈ لیٹیگیشن چل رہی ہے، یہ زمین گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں، یہ مسئلہ صرف پرائیویٹ سوسائٹیز کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ قانون میں سرکار کے پاس حق ہے، وہ جو زمین لینا چاہے اس کی قیمت متعین کرے، ڈیمارکیشن کرنے کا حق ہے، گھروں میں جا کر سروے کرنے کا حق ہے، کوئی انہیں روکنے کی قانونی طاقت نہیں رکھتا۔ وہاں کا ریٹ متعین کیا جائے، اگر وہاں پر فصلیں لگی ہوں تو لوگوں کو فصلیں کاٹنے دینے تک کا ٹائم مہلت مل سکتی ہے، لیکن اگر ٹائم کی شارٹیج ہے تو لوگوں کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا، لیکن وہ زمین پھر حکومت کے پاس ہی آنی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا اور بھی سوال تھا کہ رنگ روڈ راولپنڈی شروع کہاں سے ہوگی، تو وہ ٹھلیاں انٹرچینج کے مقام سے سٹارٹ ہوگی۔ کیپٹل سمارٹ سٹی، سی بی آر ٹاؤن فیز 2، سلور سٹی، اپ کنٹری، ایئرپورٹ، گرین گارڈن، ٹاپ سٹی، یہ سب بھی اسی روٹ کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ ٹاپ سٹی سے تھوڑا سا آگے آؤ تو ٹھلیاں انٹرچینج آ جائے گا، تو یہ لوگ بھی اتنا ہی بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کا۔ ویسے بھی رنگ روڈ سے جب ٹریفک موٹر وے پر یا لنک روڈ اگر بناتے ہیں اس پر آئے گی تو آلدو ان سب سوسائٹیز کو بینیفٹ ہوگا اس کا۔ اچھا، بہت سے دوستوں کا یہ بھی سوال تھا کہ رنگ روڈ راولپنڈی کی ابھی تک زمین ہی پرچیز نہیں ہوئی، جو کہ ایک مسکنسیپشن ہے، کیونکہ بہت سی زمین سوسائٹیز نے خود گفٹ کی تھی حکومت کو، اور بہت سی زمین جو ریڈیو پاکستان والی سائڈ پہ بنتی ہے وہ بھی حکومت نے لی ہوئی تھی، وہ بھی واپس کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اب گورنمنٹ کے کام کی نہیں ہے، اس کے بھی پیسے واپس لیے جا رہے ہیں، سیم جیسے اٹک لوپ والی سائڈ پہ ہوا تھا۔ جو ساری نیو پرچیزنگ ہونی ہے وہ بانٹ موڑ والی جو سائڈ ہے وہاں پر ہونی ہے، چک ویلی انٹرچینج سے بانٹ موڑ والی سائڈ پر جو راستہ جاتا ہے وہاں پر ساری نئی پرچیزنگ ہونی ہے، اور اس پر بھی بڑی تیزی سے کام لگا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ سیکشن 4 لفٹ اپ ہوتا ہے تو روڈن انکلیو بھی ڈیولپمنٹ شروع کر سکے گا اپنے جنرل بلاک میں، اور تمام انویسٹرز کا یہ شکوہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔
جہاں تک NOC کی بات ہے تو ہم سب جانتے ہیں فیٹف نے نئی کنڈیشنز لگائی ہیں، تو ان سب چیزوں پہ سروے بھی چلنے لگا ہوا ہے۔ پہلے جب ڈسٹرکٹ کونسل کو NOC کا اختیار منتقل ہو گیا تھا، اس وقت بہت جلد لگ رہا تھا کہ اس کا NOC آ جائے گا، لیکن جب سے یہ نیو کنڈیشن شامل ہوئی ہے تو تقریباً مزید کچھ مہینے اس کے اندر لگ سکتے ہیں، تو زیادہ لمبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور NOC بھی روڈن انکلیو کا آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے سیاسی حالات روز بروز بگڑ رہے ہیں، اگر یہ حکومت جاتی بھی ہے تو کیا ہوگا؟ بہت سے دوستوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا جھٹکا تو مارکیٹ کو لگے گا، لیکن کیونکہ یہ کانٹریکٹ کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر کے پاس نہیں ہے کہ اسے تنگ کیا جائے، حکومت کی طرف سے روکا جائے، بھاگ جائے کانٹریکٹر، یہ ایک سرکاری ادارے کے پاس کانٹریکٹ ہے اور بہت سٹرونگ اور اثر و رسوخ والا یہ کانٹریکٹر ہے۔ تو آپ سب لوگ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مرگلا روڈ کی ایگزامپل سامنے ہے کہ جب انوائرمنٹل پروٹیکشن والوں نے کھڑی کی تھی، WO نے کوئی پریشر، کوئی پابندی خاطر میں ہی نہیں لے کے آیا تھا اور کام بالکل بھی بند نہیں کیا تھا۔ اسی طرح رنگ روڈ بھی اب انشاءاللہ بننی ہی بننی ہے، اور روڈن کو سب سے زیادہ ایمفسائز ڈیولپمنٹ اور NOC گین کرنے پر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا جب سے انوگریشن ہوئی ہے، پہلے اس ایریے کی قیمت الگ بنتی تھی، لیکن اب اس ایریے کی قیمت الگ بنتی ہے۔ تو تقریباً جلد ہی روڈن انکلیو کے نئے ریٹس آنے والے ہیں۔ روڈن انکلیو کا تقریباً 7 مرلہ پلاٹ 26-28 لاکھ اس کے اراؤنڈ ہوگا، کی ابھی قیمت 22,50,000 کی بکنگ پہ ہے اور اس سے پہلے 18 لاکھ کی بکنگ پہ تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلی جتنی بھی بکنگز ہیں جو کہ ابھی رننگ بکنگز ہیں، ان سب کی قیمت میں مزید اضافہ ہونے کا چانس ہے، جبکہ رنگ روڈ کی وجہ سے اگلے 6 مہینے تک آپ اس پروجیکٹ میں پروفٹ ہی پروفٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات کرتا چلوں میں، بہت سے دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ چلیں ہم انویسٹ تو کر لیں گے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن میں، CBR ٹاؤن فیز 2 میں یا روڈن انکلیو میں، لیکن اگر فوراً ہی سیاسی حالات کی وجہ سے رنگ روڈ کا کام بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں اس سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر آپ رنگ روڈ راولپنڈی کے روٹ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اچھے خاصے اماؤنٹ کی، لیکن کل قیامت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بہتر ہے بندہ رسک ہی نہ لے، اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب روپیہ ڈیپریشیٹ ہونے کے بجائے اپریشیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے، تو شاید اس طریقے سے آپ کی ویلتھ میں اضافہ ہو جائے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔